منڈی بہاؤالدین کا ایک کیس میرے پاس آیا، ایک کیس آیا۔ کیس یہ آیا کہ چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، کھانوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، واضح پیشاب ہوتا ہے کھانے میں، پانی میں واضح پیشاب ہوتا ہے، برتن توڑ دیتے ہیں، گھر کی لائٹیں توڑ دیتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، نل کا خود بخود چل رہا، لائٹیں جل رہی، بجھ گئی، گھر میں بیماریاں، جھگڑے، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، اور گھر کے اندر عجیب بے چینی اور ایک خوف، ایک ہراس اور بے کلی، بے قراری، بس، اور پورا ایسا نظام ہے، اور ساتھ ان کا جامعہ تھا، اس کے اندر یہی نظام ہے سارا کا سارا، ہر اس کا اسٹوڈنٹ جامعہ کا وہ پریشان، بیمار، بس اس طرح کے اندر۔ کہنے لگا تھک ہار کے آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ کہیں نا کہ سولی پہ چڑھ کے کوئی وظیفہ کریں ہم وہ بھی کریں گے، آپ کہیں نا کہ تلواروں کی نوک پہ کام کریں گے، اس کا کوئی حل نہیں، تھک گئے ہیں۔ مجھے یاد نہیں سال ہر سال بتائے کہ کتنے سالوں سے وہ اس روگ سے چل رہے ہیں، کتنے سالوں سے وہ ان مسائل کے ساتھ نمٹ رہے ہیں، مسائل پر مسئلہ ختم نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی انشاءاللہ۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی۔ میں ایک دعا کا عامل ہوں اللہ کے فضل سے، اس کا میں نے باقاعدہ عمل کیا اور مکلی کے قبرستان میں کیا۔ وہ دعا ایک کعب ہے، کعب، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئا، محدثین نے اس کو لکھا ہے، مستند روایات میں یہ چیز مسند احمد میں موجود ہے، اور بڑی بڑی حدیث کی بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے۔ آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اور آپ بھی خود بس اس کو بیٹھ کے پڑھیں، اور دن رات اور وضو میں وضو، ہر حالت میں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ بس پاگل ہو جائیں، بہت پڑھیں۔ تھکے مارے تھے وہ شاید، تھکے مارے تھے، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ، او بیچارے تھکے ہوئے۔ انہوں نے پڑھا، بہت پڑھا، پڑھا اور بہت پڑھا، پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کیا، دیوانگی کی حد تک۔ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، انہوں نے دعائیں مانگی تھی خوب دیوانگی کی حد تک۔ ہم تو ساتھ پتہ نہیں اپنا جسم بھی کھجا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ وہ تو زیادتی ہو گئی۔ میں نے کہا تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں ہی باہر نہ آئیں، اور تم کہتے ہو پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے اور نیا مکان محل بھی بن جائے، اور بھائی تمہیں وہ زیادتی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تم کہو کہ اوہ زیادتی ہو گئی، لہٰذا اس کو پڑھنا چھوڑ دو، یہی ان کا مطلوب ہے۔ معلوم ہوا کہ اثر ہو گیا۔ لگا ہاں یہ بات ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے تو آ کے ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور بھی کہیں جانا تو چلے جاؤ۔ یہ دعا انہوں نے پڑھی، خوب پڑھی۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلو کر لے۔ میں کہا یہ اور بات ہے، نہ پڑھنا چھوڑنا، اور پڑھو۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں وہ آپ کے حضرت صاحب کے پاس میں نے کہا واقعی حضرت کہا تھا؟ میں نے کہا کہا ہے حضرت۔ میں کہا وہ باہر ہو گیا، میں کہا نہ لے آنا اور تم پڑھو، یہ صرف تمہارے وقت ضائع کرنے کی ترتیبیں ہیں اور ترکیبیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا پڑھو اور خوب پڑھو۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ
ہمیں نظر آتے ہیں انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں اور کہتے ہیں نہ پڑھو، جو کہو گے ہم کریں گے۔ میں کہنا اب پھر پڑھو، ان کی نہیں سننی، یہ خبیث ہیں، یہ چوڑے ہیں، ان کی نہیں سننی۔ اور آخری بار یہی تھا، آخری بار۔ اور آج بھی وہ میرے پاس کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے پاس جنات ہوتے ہیں نا، آ کے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنا اگر جوتا بھی بھیج دیں، لکڑی بھیج دیں، کپڑا بھیج دیں، ان سے کہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے چلے جاؤ، کہاں پھر وہاں جنات نہیں آتے۔ اس دعا کی یہ طاقت ہے اور اس دعا کی یہ تاثیر ہے۔